اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ یہاں اللہ کافروں کی بات کر رہے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، کہ اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے کہ اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ کیا ہم نے اللہ کی قدر جانی جیسے اس کی قدر جاننے کا حق تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین انداز میں تخلیق نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد نہیں بنایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاملین قرآن نہیں بنایا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی محفل میں مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی؟ تو کیا ہم نے اللہ کی قدر جانی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بے شمار احسانات کیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانتے۔ وہ ذات ہے قدر کیے جانے کے لائق جس نے ہمیں جانوروں کی طرح کھانے کے اوپر جھکایا نہیں۔ اس ذات نے جانوروں کو دیکھیے کہ کھانا کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ منہ کو گرا دیتے ہیں اس کھانے کے اوپر، مگر رب العزت کو یہ بات پسند نہ تھی۔ اس اشرف المخلوقات کے بارے میں رب العزت نے خوبصورت ہاتھ عطا کیے۔ رب العزت نے فرمایا کہ ان ہاتھوں سے توڑو، ان ہاتھوں کو منہ تک لے جاؤ، مگر اس سر کو، اس اطاعت والے سر کو میرے علاوہ کہیں نہیں جھکانا، اس کھانے اور اس رزق کے اوپر بھی نہیں جھکانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھکنے ہی نہیں دیا اس بندے کو۔ تو کیا وہ رب قدر کے لائق نہیں جس نے ہمیں جانوروں سے بالکل الگ رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر ہماری جسمانی ضروریات جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے فلفل کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے تو کیا وہ رب قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ وہ ہر صورت میں۔ اور پھر اس رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا کر کے کتنے ہی جہان میں ہمیں نابینا لوگ دکھا دیے۔ اللہ نے کہا دیکھو قدر کرو، میں نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی، تمہیں بینائی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے کتنے ہی اپاہج بنائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست و توانا بنایا، اپنے ہاتھ پیروں پر کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا وہ رب قدر کے لائق نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، کتنی بڑی دولت ہے۔ کسی کو ہم میں سے مجنون اور دیوانہ نہیں بنایا اللہ نے، ہمارے گناہوں کے لیے اپنی مغفرت اور رحمت کے دروازے کھلے رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ 70 سالہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ نے یا عبادی الذین کہہ کے پکارا کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اللہ نے بالکل نہیں کہا کہ یا ایھا الظالمون، یا ایھا الغافلون، یا ایھا المجرمون، اللہ نے قطعی نہیں کہا۔ اللہ نے ان کو بھی آن کیا، اللہ نے پیار سے پکارا۔ کیا وہ رب قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے کہ اس نے اپنے رحمت کے دروازے کھلے رکھے؟ اس نے کہا جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آئے گا، اے میرے بندے میں جانتا ہوں تو کمزور ہے، تو بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہے، تو اس سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے چلے آنا، پوری پوٹلیاں لے کر، گٹریاں لے کر گناہوں کی میری بارگاہ میں آ جانا، مجھے اپنی ذات کی قسم تیرے ہر گناہ کو بخش دوں گا۔ شرک سے نفرت کی اللہ تعالیٰ نے، اس کو ظلم عظیم کہا اللہ تعالیٰ نے، مگر کہا دنیا کی مہلت میں اگر کوئی شرک سے بھی پناہ مانگ لے گا، شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ ایسا ہے وہ رب العزت، تو وہ کیا قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ اس نے پھر ہمارے اوپر کتنا کرم کیا کہ ہمیں دوسری امتوں کے مقابلے میں کم عمریں عطا کی، مگر کم عمروں کے ساتھ اس نے کیا کیا، ہمیں کتنے خوبصورت، کتنے زبردست دن عطا کر دیے، راتیں عطا کر دی، پل عطا کر دیے، گھڑیاں عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمریں چھوٹی ہیں مگر میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے دن دیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محرم جیسے دن عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے محرم کے روزے عطا کیے، اس کے ذریعے بخشش کے ذریعے بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ چلیں ربیع الاول کا مہینہ ہم اس طرح سے اگر نہ بھی دیکھیں کہ جو لوگوں نے خود ساختہ رسم بنا لی، لیکن ان کے ہی اس میں ان لوگوں کو ایک سیکھ دینے کے لیے، ان کو ایک اچھا پیغام دینے کے لیے ایٹ لیسٹ لوگوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر 12 ربیع الاول منانے کا کانسیپٹ نہیں تھا تو یہ سیرت کانفرنسز کیوں ہوتی ہیں، اس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ چلیں اس ذریعے سے کم از کم لوگوں نے سیرت جاننی تو شروع کی کہ اس ایک مہینے کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے جگہ جگہ دروس ہوتے ہیں، ان کی سیرت پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، ان کے بارے میں ہر جگہ ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں ایک موقع عطا کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ربیع الاول سے چلتے ہیں، کیا سفر، کیا اس کے بعد ربیع الاول، ربیع ثانی،
جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، اب الحمدللہ ہم رجب میں داخل ہو چکے ہیں، تو 27 رجب کے حوالے سے جو مسکنسپشنز ہیں وہ ہم نے پچھلے سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کی تھی، اور اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو کلیئر کریں گے، کیونکہ یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا رہے۔ تو اللہ نے وہ رات عطا کی جس رات میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس رات میں کتنے کوئی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیغامات عطا کیے ہمیں۔ وہ رب العزت، وہ ممتحن ایسا ہے کہ کوئی پیپر، کوئی آخرت کا سوال، کوئی زندگی میں کامیابی کا نسخہ اس نے چھپا کر نہیں رکھا، اس نے ہر چیز کلیئر کر دی، اس نے آخرت کا پورا پورا پرچہ جو ہے وہ لیک آؤٹ کر دیا، اس نے بتا دیا کہ دیکھو یہ امتحان ہونے والا ہے، دیکھو یہ پیپر آنے والا ہے، دیکھو یہ سوال ہونے والے ہیں۔ کیا وہ رب قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ عطا کر دیا کہ دیکھو گناہوں میں بڑے مہینے گزار لیے پورے سال کے، شعبان ہے، تیاری کر لو، کمر کس لو، ریڈی ہو جاؤ، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بخشش اور مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا پورا ہی مہینہ جو ہے وہ اجر و ثواب کا ہے، نیکیاں کمانے کا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، لوٹ سیل کا وقت ہے۔ لیکن اس میں بھی کہا کہ ارے بے وقوفو نادانو، تم نے پھر غفلت کر لی، 20 دن اگر تم نے گزار لیے غفلت میں، اب آخری عشرہ نہ کھو دینا۔ پھر آخری عشرے میں اللہ نے لوٹ سیل لگائی، پھر کہا آخری عشرے کے اندر بھی تاک راتیں، صرف تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو ڈھونڈ لو، اور پھر اس رات کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر، کہا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ جس نے پا لیا اس کے کتنے، وہ 1000 مہینوں سے افضل جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ 83، غالباً 83 ایئرز بنتے ہیں۔ کس کی 83 ایئرز عمر ہوگی ہم میں سے؟ اور اگر ہوئی بھی تو وہ کتنے سال تو ہمارے جوانی نادانی میں گزر جاتے ہیں، ہم نے کہاں عبادت میں گزارے ہوں گے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو 1000 مہینوں سے افضل اس عبادت کا ثواب ملے گا اگر کسی نے پا لی۔ کیسی زبردست گرینڈ سیل اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ پھر وہ رب قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ چاند رات جس سے اگلے دن عید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن بھی لوٹ سیل لگائی، اس دن اللہ تعالیٰ نے مزدوروں کی مزدوری دینے کا ارادہ فرمایا اور کہا کہ آج مجھ سے مانگ لو۔ اور اس دن کتنی غفلت میں لوگ کہاں مارے مارے پھر رہتے ہیں، کوئی مہندی لگوانے، کوئی چوڑیاں پہننے، کوئی ٹیلر کے پاس جا رہا ہے، کوئی پارلر پہ جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور وہ رب رحمان خوشی کے مارے آسمان پر پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے بندو، آج مجھ سے اپنی اجرت وصول کر لو، آؤ میں تمہیں جھولیاں بھر بھر کر عطا کر دوں، آؤ میں مغفرت کے پروانے عطا کر دوں۔ اور وہ رات جو ہے ہم کس قدر غفلت میں گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے؟ اس نے کیسے کیسے ہم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ احسانات کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان دیکھیں، یہ جو ہم دودھ پیتے ہیں، کتنا ذائقے دار، کتنا مزے کا یہ دودھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے اتارا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ دودھ جس جانور سے آتا ہے، جس اینیمل سے آتا ہے، بھینس، گائے، کالے رنگ کی، کس چیز پر اس کا گوشت چل رہا ہے؟ خون موجود اس کے اندر، سبز رنگ کے پٹھے اور چارہ کھاتی ہے، پھر سبز رنگ کا گوبر کرتی ہے، پیشاب پیلے رنگ کا بدبودار پیشاب اس کا، اور پھر انہی ٹانگوں اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے کیسا سفید رنگ کا دودھ نکالا۔ اور مزے کی بات یہ کہ چارہ سبز کھایا تھا تو گوبر اس نے سبز کیا، پیشاب اس کا پیلا بنا تو دودھ کیسے سفید بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس گوبر کی اس کے اندر کوئی اسمیل نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے دی اس انسان کے لیے، اس پیشاب کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دی اس انسان کے لیے، اس خون کی رنگت نہیں آنے دی اس دودھ کے اندر، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ پھر بھی وہ رب قدر کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے قدر نہ جانی، جیسے کہ قدر پہچاننے کا حق تھا،